ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ کا مائک میری طرف سے کھلا ہے، آپ دیکھیں آپ کی طرف سے بند تو نہیں ہے، ویسے تو کھلا ہونا چاہیے، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا مائک بند ہے۔ جی شاہ صاحب آپ کا مائک، جی آواز آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سلام کی؟ آپ بتائیں نا، میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، میرا اچھا سلام آپ کو پہنچ گیا ہے؟ چلیں اب ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جری اللہ صاحب نے 10 منٹ مسلسل گفتگو کی، اور اس سے پہلے جناب محترم محمد رفاقت احمد صاحب، فتح اسلام صاحب اور ایک اور دوست کدھر گئے، وہ میرے خیال وہ جو سادہ ہیں وہ سمپل وہ چلے گئے میرے خیال میں۔ اصل میں گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو موضوع تھا وہ آیت میثاق سے تھا، اور ایک چونکہ ابھی جری اللہ صاحب کو مغالطہ لگا ہے وہ تصحیح کر لیں۔ یہ جو عبارت آپ نے فتاوی رضویہ سے پڑھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام لازمی بات ہے کہ وہ میثاق النبی میں عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا، پھر جب وہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے تو اپنی امت کو ہی بتاتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ آج آپ کا ٹاپک یہ تھا کہ یہ جو آیت میثاق النبی ہے کیا یہ عقیدہ ختم نبوت، اور ابھی بیچ میں آپ نے میں نے وہ جملہ نوٹ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی محکم آیت ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں اور واپس تشریف لائیں گے؟ بالکل جی، محکم آیت بھی موجود ہے، بے فکر ہو جائیں، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ وہ بھی آپ کو جب ٹاپک موضوع آئے گا تو محکم آیت بھی دکھائیں گے، ماضی بھی میں دکھائی تھی، لیکن آپ اس سے پھر اس ٹاپک سے آپ ہٹ گئے تھے۔ یہ جو آیت ہے میثاق النبی، اور دوسری آیت آج آپ نے اور محترم رفاقت صاحب نے، جری اللہ صاحب نے سورہ احزاب کی 7 نمبر آیت کی طرف چلے گئے تھے۔ اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب مولوی حضرات مغالطہ ڈالتے ہیں، تو میں آپ کو جواباً عرض کروں گا کہ آپ مربی حضرات مغالطہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے آج مسلسل، اور اس حوالے سے جو سوالات ہیں اس پر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سورہ آل عمران خطاب اہل کتاب سے ہے، اور اس سے پہلے چونکہ اہل کتاب حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو اس آیت مقدسہ کا موضوع جو ہے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کرنا، اور جیسا میں نے کیا کہ اذکر مخاطب اول اس آیت مقدسہ میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں نے پچھلے گفتگو میں قرینہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہاں جو ایک ساتھی نے کہا کہ یہاں قرینہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیے النبیین ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی طرف اگر آپ چلیں گے تو قرینہ ہونے کے بنیاد پر النبیین سے بعض انبیاء کرام کو خارج کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو چونکہ خطاب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آپ نے کہا جی ایک اور مغالطہ ڈالنے کی کوشش کیجیے، مانیٹر جس طرح ہوتا ہے سپہ سالار ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت مقدسہ ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوتا یا پڑھنے کی کوشش کرتے، اور حضور علیہ السلام ادب، سرکار کی ادب، شان، افضلیت کی بنیاد پر اگر آپ اس میں پڑھتے تو اس آیت مقدسہ میں میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ اس آیت مقدسہ میں آپ کو نظر آتی، آپ کو نظر آتے کہ حضور چیف بھی ہیں وہاں، حضور سید و سردار بھی ہیں اس آیت مقدسہ میں، اور میں وہ آیت پڑھ کر
ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ادب سے میں ناظرین کو بیان کروں گا کہ آپ جو کہہ رہے تھے یہی فرق ہے، ہمارا مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کی پوری موومنٹ یہ ہے کہ اس کو شفٹ کیا جائے کسی اور کی طرف، اور یہیں ہم آئے بھی اسی لیے ہیں کہ تاکہ وہ جو آپ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم روکیں۔ اب جب قرینہ میں نے جیسے عرض کیا، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اب النبیین ہے اور لازمی بات ہے کہ سارے نبی تو قتل نہیں ہوئے، وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں، تو اس آیت مقدسہ میں بھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام، میں ترجمہ بھی وہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے بانی جماعت مرزا صاحب، اور مجھے آج آپ پر ترس آ رہا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کا ترجمہ نہیں لگایا۔ آج میری جو موومنٹ تھی، شاہ صاحب ایک منٹ، شاہ صاحب بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ٹوکیں گے نہیں مجھے، ڈاکٹر صاحب ٹوکیں گے نہیں، میری بات سن لینا، میری بات سن لے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب جری اللہ صاحب 10 منٹ بولے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ صاحب میری بات پہلے سن لیں، میں آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں بات یہ ہے، میں دوستوں نے ایک منٹ مجھے دے دیں، دوستوں نے مجھے بار بار پچھلے پروگراموں کے بعد یہ بتایا ہے کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ وقت ان کا بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا بھی ضائع ہوتا ہے۔ آپ ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، میری آپ سے درخواست ہے، جو ہمارے میں اور آپ میں کامن ہے۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان بیان ہوئی ہے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ان باتوں کو براہ کرم بار بار پیش نہ کریں، وقت ضائع ہوتا ہے، ان باتوں کی طرف آئیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان آپ کے نزدیک مختلف ہیں، جن کے اوپر اختلاف ہے، تاکہ وقت بچ جائے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے قانون کی ایک تو خلاف ورزی کی، میری اور آپ کی شرط یہ تھی آپ میرا مائک میوٹ نہیں کریں گے، آپ نے بد اخلاقی کی، میرا مائک نہیں شاہ صاحب میری بات سنیں، بات سنیں، میں اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں، مجھے اتنا تو آپ یہ دیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہمارے اور آپ سے پہلے میں نے اپنی پوری ٹیم کو یہ بات کی ہے کہ کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوگی، آپ سے کوئی نئی بات نہیں ہوئی، آپ ٹیم کو پوچھ لیں، سب سے یہی بات ہوئی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کیونکہ جا تو میں جب آپ کو روک رہا ہوں تو آپ رک جائیں، آپ رکے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں، آپ مجھے بولیں، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے دیکھیں ٹائم کا تعین کریں، میں نے پچھلی بھی سٹریم میں کہا مجھے شوق نہیں آپ کی سٹریم میں آنے کا، اگر آپ بد اخلاقی کریں گے۔ نہیں میں بد اخلاقی نہیں کر رہا شاہ صاحب، آپ مائک میوٹ کر، ڈاکٹر صاحب کسی کا مائک، میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی توہین نہیں کی، کوئی بدتہذیبی، میں نے گالی دی ہے نہیں، تو میرا مائک آپ پھر میوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مجھے جملہ مکمل کر، ڈاکٹر صاحب مجھے جب بول نہیں رہے، اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پہلو آپ کا کمزور ہے اس پہلو سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ نہیں جی، آپ اختلافی بات کے اوپر آئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پہلو کمزور ہے، آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر کمزور نہ ہوتا، دیکھیں آپ کی تو شکست ہوگی، آپ نے مائک میوٹ کیا تھا، آپ کی شکست صاحب آپ اتنا لمبا ٹائم لے رہے ہیں، میں صرف نہیں، میں نے لیا، جری اللہ صاحب نے 10، ڈاکٹر صاحب بالکل بے اصولی کر رہے ہیں، جری اللہ صاحب موضوع سے ہٹ کر 10 منٹ بولتے رہے، چلیں جی سب جری اللہ صاحب میں نے ٹائم، ڈاکٹر صاحب میں نے اختلافی بات کرنی ہے صرف، ڈاکٹر صاحب میں نے اختلافی بات ہے نا، کیوں نہیں اختلافی بات؟ اختلافی بات کریں، اس سے بڑا اختلاف کیا کہ مرزا صاحب کی ترجمہ چھوڑ گئے، مرزا صاحب کی عبارت چھوڑ گئے۔ کہاں چھوڑا ہے ہم؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے مرزا صاحب کا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مرزا صاحب کا ترجمہ لگایا آج کی گفتگو میں؟ مجھے بتائیے، ہم نے پہلے کب لگایا تھا؟ پچھلی دفعہ بھی خلیفہ رابعہ کا لگایا تھا۔ نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کا ترجمہ لگانے سے آپ گھبراتے ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ نہیں میں بھی لگا دیتا ہوں، ہم تو نہیں آپ میرے کہنے پہ لگائیں گے نا، پہلے کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ اس لیے کہ مرزا صاحب نے وہاں پر ایک خاص حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مراد لیا ہے، اور حضرت علی کا غالباً آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کی تفسیر مزری میں لکھا ہوا ہے کہ جب اہل کتاب سے ذکر ہو تو اس میں خاص لو، تو اس میں نہیں وہاں دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے کتاب سے ہو تو خاص لو، کہاں لکھا تفسیر؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں بھی نکال لیتا ہوں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں نکال لیتا ہوں۔ تفسیر مزری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر مزری میں اہل کتاب سے ہو تو پھر یہ ترجمہ کرنا ہے، یہ تفسیر مزری میں لکھا۔ آپ بات کریں نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، حوالہ دکھائیں، آپ بات جاری رکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے ٹائم کا تعین کر لیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے انسٹرکشن کریں کہ یہ بولو، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا، اور مجھے 5 منٹ آپ کے 5 منٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں ابھی مجھے پہلی جو آپ نے دیکھیں جو آپ نے بے اصولی کی ہے، میں اس پر تاکہ آئندہ آپ نہ کر سکے،
गुजारिश ये है कि मैं टाइम निकाल के अपनी डायरी नोट करके आपके लिए वक्त निकाल के बैठा हूँ पिछले 1 घंटे से, और मैंने गुफ्तगू का आगाज किया, आपने मेरा माइक म्यूट कर लिया। ये कहाँ का उसूल है? और आपका फिर शिकवा होता है, नहीं डॉक्टर साहब मुझे बोलने दे, आपका शिकवा ये होता है, आपका शिकवा नहीं 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 ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं जान छूटेगी आपकी, ऐसे जान नहीं छूटेगी। हाँ जी, मैं छुड़ा भी नहीं रहा, नहीं ऐसे जान नहीं छूटेगी। चले आप 1 मिनट में इस बात को बयान करते हैं कि आपको क्या शिकवा है। ऐसी जान नहीं छूटेगी डॉक्टर साहब। गुजारिश ये डॉक्टर साहब, हाँ 2-3 बातें हैं। अगर मैं बात तहजीबी करूं तो आपका हक है कि आप मेरा माइक म्यूट करें, मैं गाली दूं आप मेरा माइक म्यूट करें, मैं तौहीन करूं आप मेरा माइक म्यूट करें, मैं नफरत अंगेज गुफ्तगू करूं आप मेरा माइक म्यूट करें। लेकिन ये आपको डॉक्टर साहब हक हासिल नहीं है कि मैं बोलूं और अपनी राय पेश करूं और आप मेरी राय के ऊपर मेरा गला जो है वो घोंट दें। डॉक्टर साहब आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये स्क्रीन पर क्या लगा दिया आपने? टाइमर। अच्छा टाइमर नहीं, फिर मुझे वो ऐसे नहीं ना, टाइमर अपने पास नोट रखे ना, आप टाइमर अपने पास नोट रखे ना डॉक्टर साहब आप, ताकि मुझे पता तो चले ना कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है। चले जरी भाई टाइमर हटाते हैं, फिर शाह साहब डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, स्क्रीन पर अब टाइमर लगा हुआ है, देखिए आप कहीं और एक नुक्कर पे लगा ले टाइमर। ये ले शाह साहब, ये सारी आपकी स्क्रीन है। चले आप नहीं मेरी स्क्रीन अलग, मैं सबको देखना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, आपका चेहरा देखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। शाह साहब आप किसी बात पे खुश भी होते हैं। हाँ इस ताकि आइंदा, ताकि डॉक्टर साहब मैं पता है कि उस पे कर रहा हूँ, अगर तो मैंने आइंदा आपकी स्ट्रीम पर आना है तो ये बदसलूकी आपकी मुझे गवारा नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब, अगर आप चाहते हैं मैं ना हूं तो मैं भी चला जाता हूँ, मैं लीव कर जाता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मैं लीव कर जाता हूँ। जाने ना देना, इन्होंने जाने का बहाना ढूंढना, जाने नहीं देना। ओए सदके जाऊंगा रफाकत साहब, किस बदगुमानी में आप चले गए हैं? ये मुस्लिम बोले, रफाकत साहब नहीं बोले। ये आप ना पिछले प्रोग्राम में भी इनको रफाकत साहब समझ रहे थे, ये मुस्लिम अहमदी के नाम से ये इनकी आई। जब चेहरे छुपाएंगे तो ऐसा ही होगा ना, चेहरे तो बाहर आपने भी तो छुपाया हुआ है। कहाँ मेरी तस्वीर लगी हुई डॉक्टर साहब, देखिए आप फिर गलत बयानी, चेहरा तो नहीं लगा हुआ मेरा, फिर गलत बयानी कर गए। जफरुल्लाह साहब ने कहना है कि चेहरा दिखाएंगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं स्ट्रीम छोड़। नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, नहीं आपका चेहरा अच्छा मैं करता हूँ। जरीउल्लाह साहब आप 10, मुझे पता है कि शिकवा क्या है, 10 मिनट आपने मैं नहीं जरीउल्लाह साहब देखें, ये डॉक्टर साहब 10 मिनट आप बोलते रहे और मैं अगर सख्त लफ्ज करूं मौजू से हटके बोलते रहे। डॉक्टर साहब ने आपको एक मर्तबा नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने एक मर्तबा नहीं कहा कि जरीउल्लाह साहब मौजू से हटके बोल रहे हैं, क्योंकि मैं को होस्ट हूं ना, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं कहा। आप कहां को होस्ट हो गए आगे? नहीं जरी साहब अगर बोलते तो मैं क्या देता। जरीउल्लाह साहब अगर आपको होस्ट होते तो मैं हो सकता आता ही ना आपकी पोस्ट, मैं तो डॉक्टर साहब की वजह से आया हूँ, आप अपनी पोस्ट पे। मैं यहाँ पे ना शाह साहब आप अपनी होस्टिंग से मुकरे, वरना मैं जा रहा हूँ। नहीं मैं जा रहा, बेफिक्र हो जाए। फतेह इस्लाम साहब आज आपको नतीजे पे, आज आपको अंजाम, फतेह इस्लाम साहब आपको अंजाम पे पहुंचा के छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा, बेफिक्र है। मुझे आपने फतेह इस्लाम साहब, मुझे आपने सिर्फ नमाज का टाइम देना, बीच में नमाज का टाइम देना, आप चलें इशाह तक चलें। फतेह इस्लाम साहब 2 तक चले। आइए जरा 1 मिनट, सारे दोस्त मैं बोलता, मुझे मेरा टाइम शुरू करें डॉक्टर साहब, मैं बोलता हूँ जी 2:40 हो गए हैं, शुरू करें चलें जी। 5 मिनट। गुजारिश ये है कि इस आयत मुक़द्दसा में खिताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल मुरादु अन्नल अंबिया कानू याखुज़ून अल मीसाक मिन उम्मतिहिम इज़ा बुइसा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु याजिबु अलैहिम अन युमिनु बिही व अन यंसुरूहु व हाज़ा कौलु कसीर मिन अल उलमा। ये उलमाए कराम जो है अक्सरियत का यही कौल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब किया और अंबियाए कराम से मिसाक दिया गया कि वो खुद भी इसकी पाबंदी करें और इसके साथ साथ उम्मत को भी बताएं कि वो आखिरी नबी आएंगे तो आपने उन पर ईमान लाना है। उसके बाद डॉक्टर साहब ये सूरह आल इमरान अगर आप दिखा सकें, और फिर जिस इस सूरह मुक़द्दसा में क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन।
اور اس میں دو باتیں دیکھیے. ثم کے بارے میں محترم رفاقت صاحب نے پچھلی دفعہ کوئی میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کی تھی. یاد رکھیے کہ ثم عطف ہے اور تراخی کے لیے ہے. قرآن مجید میں آپ اگر میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ثم کی، اس کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے کہ رب العالمین جہاں ثم کا ذکر فرما رہا ہے تو اگر تو ثم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب دیکھیے یہاں کتنی دفعہ ثم آیا ہے، یہ ترتیب ایک جا رہی ہے، لیکن آخر میں جو ثم ہے وہ تراخی کے لیے. اب اس آخری ہے، آپ نے کہا کہ یہ آیت مقصہ، تو یہ آیت مقصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے کہ سارے رسول آ چکے ہوں. ثم جاءکم، کم کی ضمیر انبیاء کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو خطاب کیا گیا کہ پھر تمہارے پاس وہ آخری نبی آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے یہ میثاق دیا گیا، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور تقدس اور عظمت، اور یہی ترجمہ مرزا صاحب نے کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ تمام نص صریح یہ ثابت ہے کہ تمام انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہوئے. آگے چلیے ڈاکٹر صاحب، اسی سورہ میں آگے چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیان حضور علیہ السلام. آگے چلیے تھوڑا سا آگے میں آیت آپ کو بتاؤں گا. یہ ہے جناب سورہ آل عمران، اگلی آیت میں آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. آگے ڈاکٹر صاحب یہ 2-3 آیات، یہ 82 ہے میرا خیال. آگے ذرا کیجیے گا، ہاں آگے چلتے جائیے. انبیاء کرام کا ذکر، دین اسلام کا ذکر، آگے چلیے گا. کل آمنا، جی یا رک جائیے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، یہ الف لام خاص رسول کے لیے. اور پھر آپ نے وہاں پر بھی دیکھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہاں پر بھی نکرہ ہے، لیکن اس سے مراد بھی مفسرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ربنا وابعث فیہم رسولا، یہاں بھی نکرہ ہے، لیکن اس سے مراد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. پھر میں نے پچھلے گفتگو میں محترم رفاقت صاحب سے پوچھا تھا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. جہاں تک ایک عبارت میں نے مرزا صاحب کی تلاش کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جی آدم علیہ السلام پہلے نہیں ہے رفاقت صاحب، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی. تو میں نے رفاقت صاحب سے سوال کیا تھا کہ چلے اب انہوں نے لاسٹ جو گفتگو ختم ہوئی جہاں ڈاکٹر صاحب نے پھر آخری جو ایک نفرت کا کہا کہ جو ہمارے خلاف نفرت کرتے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے میرے اوپر بہتان لگا. میرے آپ کو 30 سیکنڈ اور دے دیجیے گا، 30 سیکنڈ اور. اچھا، اب وہاں پہ رفاقت صاحب جس کو بھی آپ پہلا مانیں گے، کہ آپ سے سوال ہے کہ جو پہلا نبی زمین پر ہوگا کیا وہ مصدق ہوگا یا مبشر ہوگا؟ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ مصدق ہیں. قرآن مجید نے قرآن کو بھی مصدق فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مصدق فرمایا. قرآن پاک کی میں آپ کو 20 آیات مقدسہ پیش کروں گا آج کی سٹریم میں، جہاں قبلک اور قبلک حضور سے پہلے وحی کا تذکرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی نبوت کا قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں پر تذکرہ نہیں ہے. اگلی ٹرن میں میں سورہ احزاب کی طرف چلوں گا. ڈاکٹر صاحب کا سوال کہ کیا سپہ سالار ہیں، مانیٹر ہیں، اگلے 5 منٹ دیں گے تو میں ثابت کروں گا جو میں کچھ کہا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 سے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی آپ نے 6 منٹ لیے ہیں، میں 252 پہ شروع کر رہا ہوں. اچھا دوستو، جس طرح کہ میں نے جری اللہ صاحب نے 10 منٹ لیے، ڈاکٹر صاحب جری اللہ صاحب نے 10 منٹ لیے تھے، یہ بھی نوٹ رکھیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کی میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اگر آپ میں سب سے گفتگو کروں گا. آپ نے 4 سب کے ساتھ کریں گے. میں اپنی میں سے اگر ٹائم ملا تو میں جری صاحب کو دے دوں گا. اچھا
دیکھیں دوستوں تو میں جلدی سے ختم کر دیتا ہوں. شاہ صاحب کو میں یہی عرض کر رہا تھا, شاہ صاحب جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ میں اور ہمارے درمیان مشترک ہیں, مشترک باتوں کے اوپر مباحثہ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ نے فرمایا اس آیت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ہم بھی تو مانتے ہیں جب اس کو خاص کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ نے کہا سما کی مثالیں دیں, آپ نے کہا سارے رسول آ چکے ہیں, مرزا صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا. شاہ صاحب میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اور آپ کے مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں, ہمارے میں اور آپ میں اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. بار بار ایک ہی بات کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے تو وقت کا ضیاع ہے. میں جلدی سے یہ دکھا کے آپ کو پھر جری اللہ بھائی کے پاس جاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کے یہ تفسیر مدری ہے, ٹھیک ہے جی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ میثاق النبیین سے میثاق, اچھا یہ سوری, یعنی اللہ نے ہر نبی سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا اور اپنی امت کو بھی حکم دینا کہ وہ آنے والے نبی کی پیروی کریں. حضرت ابن عباس نے جو تشریح کی ہے اس کا یہی مطلب ہے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آدم اور آدم کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم اور تمہاری امت محمد کی تصدیق کرنا, اور اگر تمہاری زندگی میں محمد کی بعثت ہو جائے تو تم سب اس کی مدد کرنا. گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام پیغمبر مراد ہیں, اور حضرت علی کی تشریح پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے. شاہ صاحب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تشریح کی اور حضرت مرزا صاحب نے وہ تشریح کی تو آپ میں اور ہمارے میں بات مشترک ہے, جھگڑا کیسا؟ پھر حضرت ابن عباس اگر اس کو عام قرار دے رہے ہیں تو جھگڑا کیسا؟ اور اسی جو تفسیر مدری ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہیں پہ کہ جب اہل کتاب سے بات کرو تو اہل کتاب سے یہاں پر مراد خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابھی آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا, میں اگلی ٹرم میں چلیں آپ کو دکھا دوں گا. اس لیے آپ میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ میں اور ہمارے میں جو اختلافی باتیں ہیں ہی نہیں, اس کے اوپر وقت کیوں ضائع کریں؟ کوئی بات اختلاف کی ہے تو پھر اس کے اوپر بات کریں. آپ نے ایک ابھی تک آج بات ہوئی ہے جو سیالوی صاحب نے کی کہ آنے والا کیا دکھائیں, آپ نے بھی کی, ہم نے آپ کو بتا دیا. آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو رسول مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں, اور ان کا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں, وہاں پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, شخصیت کا اختلاف ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کے بعد کوئی مصدق نہیں آئے گا وہ آپ پہ اور ہمارے میں کامن ہے. جی جری بھائی ابھی میں نے رہتے ہیں تقریباً 3 منٹ اور پونے 2 منٹ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میثاق النبیین میں جو بات بیان کی گئی ہے, اب اس میں محمد دین سیالوی صاحب نے یہ بات بیان فرما دیا کہ اس سے مراد کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اب ظفر اللہ شاہ صاحب یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میں خاص ہے, اس سے مراد اور کوئی بھی نہیں ہے, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور نہ ہی بعد میں. اب یہ دونوں آپس میں ٹیلی فونک رابطہ کر لیں یا ٹیکسٹ میسیج میں بات کر کے آپس میں ایک فیصلہ کر لیں کہ اس رسول سے مراد کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاص ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی بھی مراد کی جا سکتی ہے, یہ دونوں آپس میں طے کر لیں. اب جو بات ہے میثاق النبیین میں جو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ختم نبوت ہے, وہ کسی طور پر ثابت نہیں ہوتی. اب میں نے ان کے سامنے فتاوی رضویہ کے حوالہ پیش کیا جس کو محمد دین سیالوی صاحب نے یہ کہہ کے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بیان کیا جا رہا ہے, اور شاہ صاحب نے آ کے اس کے اوپر محمد دین سیالوی کو تردید کر دی کہ نہیں یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بابت بیان کیا جا رہا ہے. تو جب عیسیٰ ابن مریم کی دفعہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے تو یہ کسی کا مائک کھولا ڈاکٹر صاحب؟ جی میں دیکھ رہا ہوں 2 بندوں کو کھولا ہے. اچھا تو یہ محمد دین سیالوی صاحب نے جو ظفر اللہ صاحب نے یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی عہد میثاق لیا تھا تو یہ ان کی بابت بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے محترم عیسیٰ ابن مریم سے پہلے عہد لیا تھا, دوبارہ 2 دفعہ عہد لیا کہ جب تم دوسری دفعہ پہ جاؤ تو تم ان کا جناب ان کی مدد کرنا, ان کی نصرت کرنا. ہرگز نہیں, کہتے نہیں میثاق 1 دفعہ لیا ہے 2 دفعہ تو نہیں لیا. تو یہ دوسری دفعہ کی جو بابت بیان کی جا رہی ہے یہ لا یؤمنن بہ ولا تنصرن بہ. اب اس میں آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی بات بیان کی ہے, میثاق النبیین کے بعد کی بات ایک بیان کی کہ جب ایک رسول وہ آئے گا, نبی آئے گا, عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو تم ضرور ان پر ایمان لے کے آنا اور ضرور ان کی مدد کرنا. کن کی بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور تم ان پر ایمان لے کے آنا. اور یہاں پہ سیالوی صاحب یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر وہ نزول فرمائیں گے. تو یہ عقیدہ تو ان کی اپنی بنیادی کتابوں سے خارج ہو گیا, ان کی اپنی بنیادی کتابوں سے ثابت ہو گیا. تو اس کے بعد
अगर ये अपने अकाबर का इनकार करते हैं तो शौक से करें, हमें कोई मसला नहीं, हम तो खुश होंगे कि यार उन्होंने अपने अकाबर का इनकार कर दिया। जी डॉक्टर साहब टाइम पूरा हो गया जी। एक आखिरी बात, मुझे 2 सेकंड दे दें। मैं आपको डॉक्टर साहब जी जी आपने एक ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जो मैंने आपको कहा था ना, आप कहते हैं मिसाकुन नबीन से मुराद सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बड़ों ने, बाज़ उलमा ने लिखा है कि मिसाकुन नबीन से मिसाक अहले किताब मुराद है। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो आप बार बार मेरे भाई आप नहीं, आपने डॉक्टर साहब आपने ये दिखाना है, जब अहले किताब से बात करो तो ये माना करो, ये आपने दिखाना है। ये नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। शाह साहब मैं दिखा दूं, अर्ज करते हैं तो नहीं शाह साहब को 5 मिनट बोलने दें। नहीं, आपने आना तो ये रफाकत एक सेकंड शाह साहब, एक सेकंड। जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, मुझे जरीउल्लाह साहब और डॉक्टर साहब का जवाब दे देंगे, फिर आप आइएगा। मैं आपसे अभी 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी, आपने कुछ सवाल करना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो आपने आगे स्क्रीन शेयर की थी वो दोबारा करिएगा प्लीज। 1 मिनट, आपकी स्क्रीन मुझे शो तो नहीं, अच्छा मेरी वाली जो थी, हाँ जो आपके वाली थी। ठीक है 1 मिनट, ये ले, इसको नीचे ले जाएं जरा जी। हाँ ये मिल गया मुझे। अब ये तीसरी सतर आखिरी पैराग्राफ जहाँ पे है, यहाँ से पढ़ दें बस। ये देखें दोस्तों, हजरत अली और हजरत इब्ने उमर के कौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खुसूसियत सिर्फ अहले किताब को कायल करने के लिए है। दोबारा पढ़ दूं, हजरत अली और हजरत इब्ने उमर के कौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खुसूसियत सिर्फ अहले किताब को कायल करने के लिए है, क्योंकि अहले किताब से कलाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक था, किसी दूसरे पैगंबर के मुतल्लिक ना था। लेकिन इस खसूसियत का ये मतलब भी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस जगह कोई दूसरा पैगंबर मुराद ही नहीं। जी शाह साहब, आपने पढ़ लिया है? पढ़ते जाए। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खास तौर पर अख्ज़ मीसाक आपकी फजीलत के इजहार के लिए हो। मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम के लफ्ज़ में इस तरफ इशारा है कि इस रसूल की तकजीब से किताब साकब की तकजीब लाजम आती है। पढ़ते जाए आगे। अच्छा, लतो में नन्ना बही, तुम जरूर इस रसूल की तस्दीक करना। कहाँ तक पढ़ना शाह साहब? नहीं, मकसद है कि दोनों मौक़िफ़ आ गए ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। दोनों मौक़िफ़ आ गए। नहीं हम तो दोनों को मानते हैं। भला तुम सुनना, और अगर तुमको उसका जमाना मिल जाए तो खुद उसकी मदद करना, और अगर वो तुम्हारे जमाना में ना आते तो अपने मुत्तबईन को नसीहत कर देना कि जो उसके जमाना में हो वो मदद करे। बगवी ने लिखा है कि अल्लाह ने आदम की पुश्त से, जब आप कहेंगे तो मैंने अब रुकना। बस ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा ठीक है। अब जो मैंने सवालात उठाए थे उसका आपने न जरीउल्लाह साहब ने जवाब दिया न आपने जवाब दिया। अब चलते हैं सूरह अहज़ाब की तरफ। डॉक्टर साहब ने कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंग्लिश में कहेंगे तो चीफ, अरबी में कहेंगे तो सैयदुन, उर्दू में कहें तो सरदार। हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार मानते हैं। और अब आते हैं, और ये जो आप हजरात का मौक़िफ़ है कि ये दोनों में एक ही तरह की बात है, जैसे आयत मिसाक आले इमरान की आयत नंबर 81 में है, वैसे ही जनाब सूरह अहज़ाब में है। अब मैं पढ़ता हूँ सूरह अहज़ाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, और याद करो जब हमने लिया नबियों से उनका अहद, व मिन का, और आपसे अहद लिया। बेसत के एतबार से देखें तो नूह अलैहिस्सलाम पहले हैं, बेसत के एतबार से हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी है। लेकिन इस आयत मुक़द्दसा में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा को कुरान मजीद हुज़ूर को पहले लाए। हालांकि अगर तरतीब होता तो नूह अलैहिस्सलाम पहले आए हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम। तो यहाँ पर आप देखिए कि रब्बुल आलमीन ने
हुजूर का पहले जिक्र किया मिन का, व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अखज़ना मिनहुम, ये जो हम की ज़मीर है ये अंबिया कराम की तरफ है। मीसाकन गलीज़ा, हमने उन सब से बड़ा मजबूत अहद लिया। अब सवाल ये है कि ये अहद क्या है? लियस्अल स्वादिकीना, ये आयत आगे आप हजरात आयत नंबर 8 नहीं पढ़ते, लाम तालील के लिए है, लियस्अल स्वादिकीन, ताकि अल्लाह सवाल करे सच्चों से, अन सिद्क़िहिम, उनके सच के बारे में, व अद्द लिल काफिरीन अज़ाबन अलीमा, और उसने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। एक तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सैयद व सरदार होना, हजूर का पहले जिक्र करना, आपकी शान मुक़द्दसा को रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। तो ये दरअसल अंबिया, ये है मिसाक नबूवत, वहां मिसाक लिया जा रहा है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, चूंकि मुसद्दिक बनते हैं हजूर अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को अगर आप पहले नबी माने, मिर्जा साहब की एक मैंने पेज मैंने तलाश किया हुआ था, वो मैं रफाकत साहब को पेश कर दूंगा, अगर वो उससे इत्तेफाक करें या ना करें तो चले। अगर आदम अलैहिस्सलाम को आप पहला नबी नहीं मानते, उससे पहले किसी और आदम को नबी मानते, चले जिधर मर्जी चले जाए पहले, तो जो पहला नबी है वो मुबश्शिर तो होगा, मुसद्दिक नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले कोई नबी नहीं है। तो इसलिए इस आयत मुक़द्दसा में अंबियाए कराम आते गए, एक नबी आने वाले नबी के बारे में बताता गया, लेकिन ये किसी ने इनकार नहीं किया उस आखिरुज़्ज़मान नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिसाक लिया गया अंबिया से भी, और उनकी उम्मत से भी कहा गया कि एक आखिरी नबी आएगा, वो तुम्हारी तस्दीक करेगा, मुसद्दिक। और फिर कुरान मजीद में मैं जिस पर जोर दे रहा हूँ, कुरान पाक का एक स्टूडेंट होने के नाते, क़ाला, अल्लाह ताला अक़ररतुम, अंबिया कराम तुम इकरार करते हो, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर मेरा भारी बोझ लेते हो। क़ालू अक़ररना, तमाम अंबिया कराम ने अर्ज की मौला हम इकरार करते हैं। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और तुम भी गवाह हो जाओ और मैं भी गवाहों में शामिल होता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुक़द्दसा को यहाँ बयान किया गया। अब आइए जनाब कि यहाँ पर कौन सा लिया गया, मैं अब लेकर चलता हूँ सूरह शूरा में। सूरह शूरा की इसकी वजाहत होगी कि ये 5 नबियों का यहाँ पर तस्करा है, 4 अंबिया कराम उलुल अज़्म जो हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जी अगली टर्म में, बाकी अपनी गुफ्तगू में अगली टर्म में करूंगा। चले, अच्छा दोस्तों, आपने देखा शाह साहब ने सूरह अहज़ाब की आयत पेश करके, मैं जल्दी से बयान कर देता हूँ, वही बातें कि तकरीबन वही बातें की हैं जो हमारा भी अकीदा है। शाह साहब, हम कब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा बयान नहीं हुई? हम कब ये कहते हैं? और फिर आपने ये वहां पे देखा दोस्तों, वहां पे लिखा हुआ था शायद में काफिरों के लिए अजाब, यानी कौमों से असल में तो हिसाब यहाँ पे लिया जा रहा है। हर नबी अपनी कौम को बताता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। अब आप ये यहाँ पे तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं शाह साहब के, गोया ये जो अहद है, ये मिसाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुख्तलिफ अहद था, और जो बाकी अंबिया थे उनसे कोई मुख्तलिफ अहद लिया गया था। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने तो देखे शाह साहब, हमने तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है, हमने रसूलुल्लाह शाह साहब की बात नहीं माननी, आपने हमारी नहीं माननी। कंजुल माल, ठीक है, उसमें हदीस नंबर है 35,412। फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे किसी ने पूछा कि आपकी नबूवत की इब्तिदा का पस मंजर क्या है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला मुझसे भी वैसा ही अहद लिया जिस तरह के उसने दूसरे नबियों से अहद लिया है। शाह साहब, अपनी इस्लाह कर लें, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, ठीक है जी। ये मेरी तरफ से था। जरी भाई या किसी दूसरे भाई दोस्त ने जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक बात इनकी अकाबत की बात बयान करना चाह रहा था, अहमद खान बरेलवी साहब की। चूंकि अफसोस की बात यह है कि ज़फरुल्लाह शाह साहब अपनी तफसीर भी नहीं पढ़ते कि इनकी अपनी तफसीर में क्या बात बयान की गई है। अब इस मिसाक में एक तरफ तो इन्होंने ये बात बयान फरमाई है कि जो सूरह आल इमरान में जिस मिसाक का जिक्र किया गया है, वो मिसाक सूरह आज़ाब में नहीं लिया गया, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाकी अंबिया से गोया कोई अलग अहद लिया गया, जिसकी दलील इन्होंने नहीं दी। अब कम से कम अगर इन्होंने इख्तलाफ करना ही था तो बहरहाल अपने इमाम की जगह खड़े होते, जो इनके इमाम ने, जो इनके मुफस्सिर ने बात बयान फरमाई है, उधर खड़े होते तो फिर भी बात को समझ में आती।
اب میں یہاں پہ دوستوں آپ کے سامنے یہ سکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کے امام نے اور ان کے مفسر نے کیا بات بیان کی ہے۔ اب یہ کنز الایمان میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ آپ دیکھ لیں، یہی قرآن پاک کی آیت ہے، لکھا ہوا ہے اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے ساتھ کا سوال کرے۔ اب یہاں پہ موصوف فرما رہے ہیں کہ سچوں سے ان کے ساتھ کا سوال کرے، گویا یہ عہد لیا گیا ہے۔ نیچے اس کی تشریح میں جو انہوں نے مفسر نے بات بیان کی ہے، اب وہ کیا بات بیان کی گئی ہے، اب یہاں پہ اگر آپ کھولیں تو بڑی واضح طور پہ یہ بات نکلتی ہے۔ اچھا لکھا ہے جی، گویا عہد جو لیا گیا وہ کس بات کا تھا؟ رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا عہد لیا گیا۔ اب اگر آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھیں، الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، کسی جگہ پہ بھی میثاق النبیین کے عہد کی بات ہوگی، اس عہد کی بابت بات بیان نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت کے لیے عہد لیا ہے، انبیاء سے اس میں میثاق النبیین ہے۔ اگر آپ احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں، کسی بھی صحیح حدیث سے اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان کو بھیجنے کے بعد یکے بعد دیگرے ان سے اس بات کا عہد لیا رسالت کی تبلیغ کا اور دین حق کی دعوت کا۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے اس بات کا سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی وہ جو امت کو ہے وہ دعوت کا پیغام دیا، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آخری رکوع میں، اور اسی ضمن میں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو مکمل مکالمہ موجود ہے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ تم ان کو معبود بنا لو، مجھے اور خدا کو چھوڑ کے مجھے میری ماں کو، وہی مکالمہ اس میں سورۃ المائدہ میں بھی موجود ہے۔ کسی جگہ پہ بھی قرآن میں یہ بات موجود نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جی میثاق النبیین میں کسی دوسرے نبی کا نہ دکھا دیں۔ اللہ کے بندے، قرآن خود اس بات کا مصدق ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عہد جو لیا گیا ہے، میثاق جو لیا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ اور آپ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر دیکھیں کیا سی، اس میں کس بات کے میثاق تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو رسول آئے یہ رسول اللہ سے بھی یاد لیا گیا، یا آپ اس بات کی کوئی قطعی دلیل دے دیں، اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت دے دیں کہ جو میثاق النبیین جو سورہ احزاب میں آیا ہے یہ حدیث سے کسی جگہ تشریح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تشریح بیان فرمائی ہے کہ اس میثاق سے مراد آل عمران کی میثاق نہیں ہے بلکہ کوئی اور میثاق ہے، تو پھر بھی آپ کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کا بیان آ گیا ہے، رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے، تو اس لیے پھر ہمیں انکار کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو یہ شاہ صاحب سے سوال ہے، ابھی ٹائم بچتا اگر کسی اور دوست نے ڈاکٹر صاحب مجھے ضرور ٹائم دیجیے گا۔ جی ضرور، میں صرف اتنا عرض کروں گا شاہ صاحب، دیکھیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی آپ کے سامنے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کیا ہے کہ آپ سے وہی میثاق لیا گیا، اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کی جو ہے اس کو مان لیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ میں یہ الحمدللہ یہ خصوصیت موجود ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا جی، ایک تو محترم ڈاکٹر صاحب کو یہ بڑا شوق ہے جی کھلے دل سے غلطی جو ہے وہ مان لیں، ان کو بڑا شوق ہے کہ کوئی بندہ کھلے دل سے غلطی ہو تو مانو۔ ہاں جی، اب آپ میرے دلائل سنیں نا، آپ پہلے ہی آپ کہہ دیں جی کھلے دل سے غلطی مان لیں، ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو سورہ احزاب میں میثاق ہے اس کی نوعیت اور ہے، اس کی ورڈنگ اور ہے، اور جو میثاق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے اس کی جو روح ہے وہ اور ہے۔ یہ اب توجہ کریں تمام ناظرین کرام، قرآن مجید کا ایک اسٹوڈنٹ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ قرآن مجید سورہ شورى میں اب جا رہا ہوں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے وہ راستہ جس کی اس نے تاکید فرمائی، ما وصى به نوحا، نوح علیہ السلام کا ذکر، والذی اوحینا الیک، اور جس کی ہم نے وحی بھیجی تمہاری طرف بھی۔ اب میں اس کی مفسرین کرام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں، اور لام میں نے عرض کیا تعلیل کے لیے، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، اگلی آیت آپ نے نہیں پڑھی، اور قیامت کے دن یقیناً جو سچے ہیں ان سے پوچھا جائے گا ان کے سچ کے بارے میں، انبیاء کرام کی جو تبلیغ۔ اور نیچے آپ نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا، بالکل آپ پتہ نہیں نیچے آپ سمجھے تھے کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی مارکا مار لیا، وہ تو اس کی اب میں آپ کو آیت بتاتا ہوں۔ والذی اوحینا الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم نے وحی بھیجی تمہاری طرف، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کی ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ وعیسیٰ،
वहीं 4 अंबिया कराम का तज़किरा सूरह आज़ाब में, और उन्हीं का तज़किरा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब किया जा रहा है। हुज़ूर कहाँ है? वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा, और जिसकी हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा अलैहिस्सलाम। क्या ताकीद थी? ये जो तबलीग और रिसालत नीचे कंजुल ईमान के नीचे जो आपने एक जुमला पढ़ा, मैं उसकी शरह क्या यानी असल जो है, असल मैं कुरान पाक की तरफ लाता हूँ। अन अकीमुद्दीन, कि कायम रखो दीन को, ये है तबलीग। वला ततफर्रकू फी, और ना फूट डालो इसमें। काबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, बहुत भारी पड़ा मुशरिकों पर वो दीन जिसकी तरफ तुम बुलाते हो उन्हें। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब वमा तफर्रकू, ये आयत नंबर 13 में पढ़ रहा था अभी। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मा लक़ुदिया बैनहुम। ये तमाम जो अब देखिए इससे आगे आयत नंबर 15 आई है, फलिज़ालिका फदउ, तो इसीलिए तो तुम बुलाओ, वस्तकिम कमा उमिरता, और साबित कदम रहे जैसे तुम्हें हुक्म दिया गया। अब अंबिया कराम, उधर आपने सूरह अज़ाब की आयत नंबर 8 को साथ रखना है, और ये आगे पूरा आगे सारा मजमून जो है आगे देखिए, आगे क्या है? कुल, महबूब फरमा दो, आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम। और फिर आप चलिए सूरह आराफ में, सूरह आराफ की आयत नंबर 6 नोट कीजिए, इसके साथ लिंक कीजिएगा। कुरान अपनी तफसीर खुद बयान फरमा रहा है, वला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, और बस हम जरूर पूछेंगे अल्लज़ीना, उन लोगों से, उरसिला, रसूल भेजे गए, इलैहिम, उनकी तरफ, जिनकी तरफ रसूल भेजे गए उनसे भी पूछा जाएगा। वला नसअलन्नल मुरसलीन, और जरूर हम पूछेंगे रसूलों से। तो यहाँ पर बिल्कुल तबलीग और रिसालत की अंबिया कराम से ये नबूवत का मिसाक है, उनका ओथ जो है वो अपने, और हुजूर चूंकि उनके सैयदो सरदार हैं, वो मरकज़ो महवर हैं, उनकी शान तक़द्दुस कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात का है, तो मैं पढ़ता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो तबलीग और रिसालत का कि तुम्हें जो मनसब दिया गया है, लेकिन जो सूरह आले इमरान में है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, उस रसूल के बारे में कहा जा रहा है। जी बोलिएगा, मैं अगली, काफी आगे मेरा मजमून है, अगली टर्म में बीच में ब्रेक चाहिए होगी नमाज असर की। जी शाह साहब, मैं जल्दी से दोस्तों को ये बता दूं कि हमारा जो आपस में जो निज़ा है वो ये है कि आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुख्तलिफ अहद लिया गया था या वही अहद लिया गया था, वही मिसाक था। आपने जितनी भी आयत पेश की हैं उस किसी आयत में भी ये मजमून नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुख्तलिफ मिसाक लिया गया था। ये सूरह आले इमरान में भी यही बताया गया हुआ है कि तमाम अंबिया से एक जैसा अहद लिया गया। फिर हमने दोस्तों, आपने देखा, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुबारक पेश कर दिया, वो प्यारा नबी जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया। लेकिन अगर शाह साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाज़ेह हदीस को नहीं मार रहे तो डॉक्टर यहिया क्या चीज़ है और जरीउल्लाह साहब क्या चीज़ है। मैंने इतना ही अर्ज करना था कि शाह साहब, हमने पहले भी आपको अर्ज किया है, वक्त इधर उधर जाया करने की बजाय, ये सफा फिर लगाइएगा, ये जो अभी लगाया सफा फिर लगाइएगा। वक्त इधर उधर जाया करने की बजाय, क्या मैं जाया नहीं कर रहा, इस सफा फिर लगाइएगा। शाह साहब मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा वक्त है, मैं लगा रहा हूँ ठहरे। वक्त इधर उधर जाया करने की बजाय मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझसे भी वैसा ही अहद लिया गया जिस तरह के उसने दूसरे नबियों से अहद लिया, ठीक है, इसके ऊपर आप मान जाएं। और बाकी आपके मुफस्सिरीन भी माने हुए हैं। अब शाह साहब अकेले हैं, पूरी आपकी उम्मत मुसलमान जिसको आप कहते हैं वो एक तरफ है, ठीक है जी। अब अपने वक्त में इसके ऊपर जरूर कलाम कीजिएगा। किसी और दोस्त ने कोई बात कहनी है? जी डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बड़ी काबिल गौर है, जो ये मौसूफ आयत की तिलावत फरमा रहे थे, भाई फतेह इस्लाम भाई को जरूर वक्त देना।
جی میں چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے شاہ صاحب, اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ وہی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ باتیں بیان فرما رہا ہے, وہی کا تعلق اور ہے, میثاق کا تعلق اور ہے. دونوں آیات کو مکس اپ کر کے, دونوں کانٹیکسٹ کو مکس اپ کر کے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو مفسر قرآن نے جو تشریح بیان فرمائی ہے دعوت و رسالت کی, تبلیغ و رسالت کی, وہ وہی ہے. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ میثاق النبیین کے بارے میں کوئی دلیل دیتے, کسی مفسر کے قول اگر بفرض محال پیش کرنا چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں, لیکن اس میں دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. لیکن موصوف نے, شاہ صاحب نے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا, بلکہ اس کے جواب میں ڈاکٹر محمد یہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ دکھا دیے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ میثاق مجھ سے یہی لے کے جو باقی انبیاء سے لے کے. جزاک اللہ. جی فتح اسلام بھائی. جی جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب چند باتوں کے اوپر میں کلام کروں گا. 3 منٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شاہ صاحب نے سب سے پہلے عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لے کے آتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اپنی تحریرات میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, دل بر میرا یہی ہے. دوسری جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شان بیان کرتے ہوئے, محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی, اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ میں نے حضرت مسیح موعود کے 2 اشعار سے صرف پیش کیا ہے. اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مدح کو بیان کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں سے اگر میں بات کروں تو ایک کیا ہزاروں پروگرام میں اکٹھے کر سکتا ہوں. اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے جو بات بیان رکھی وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے گھر کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک یہاں پہ رسول سے مراد ثم جاءکم رسول سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کو بار بار ڈسکس کرنے سے صرف بات کھینچی جا سکتی ہے, بات منوائی نہیں جا سکتی. اس سے اگلا جو حصہ تھا جہاں پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف تھا, وہاں پہ آپ کے گھر کے مفسرین یہ کہتے ہیں یا تو مرد بنے, جیسا کہ آپ نے پہلے پروگرام میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو کہا تھا کہ مرد بنے اور اس بات کا یا تو اقرار کریں یا انکار کریں. آج شاہ صاحب آپ مرد بنے یا اقرار کریں یا انکار کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ لفظ عام ہے رسول سے مراد, اور تعین کی دلیل کوئی نہیں ہے. گزشتہ امتیں ہوں یا آنے والی, سب کے لیے تمام انبیاء پہ ایمان لانا فرض ہے. کیا قرآن کریم سورہ ال عمران کے اندر اس بات کا ذکر نہیں کرتا ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق نہ کرو اور سب پہ ایمان لاؤ؟ اس کے بعد جی ٹائم ہو گیا ہوگی. جی شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب اگر اجازت تو اپنے شاہ صاحب. فاقت بھائی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, شاہ صاحب کا وقت دینا ہے, اگلی دفعہ وقت دوں گا انشاءاللہ. جی شاہ صاحب. شاہ صاحب اچھا شاہ صاحب شاید نہیں ہے, وہ یہ کہیں نماز پڑھنے تو نہیں گئے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی. میں تھوڑی دیر اٹھا تھا. گزارش یہ ہے, یہ اب فتح اسلام سے آپ کے ہاں تلخی آ رہی ہے, اللہ خیر کرے. اچھا پہلی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ شاہ جی مان جائیں, جیسے بندہ منت سماجی کر رہا ہے کہ مان جائے. ڈاکٹر صاحب ویسے کیسے مان جاؤ؟ میرے سامنے قرآن مجید ایک بات تو انہوں نے محترم کہا فتح اسلام صاحب نے کہ شاہ صاحب دھوکہ دے رہے ہیں, اور پھر یہ اب قرآن پاک چھوڑ کے شعروں کی طرف آ گئے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ اشعار پہ آ گئے. اب قرآن مجید کی آیت کوئی نہیں پڑھ رہا اس وقت. اچھا اب اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ ختم نبوت کا, آپ نے ٹائٹل بھی یہ دیا تھا ختم نبوت کا. پہلے انبیاء کرام کے آنے کا تو ہم قائل ہیں, لیکن کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس میں عرض کرتا ہوں, یہ جو جلیل اللہ صاحب ہے, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جلیل اللہ صاحب یہ جو آپ نے جو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں آیت, آپ نے یہ جو ابھی آپ کنز العمال بھی دکھائیں گے تو آگے آیت یہی ہے. اس میں انبیاء کرام سے ایک ہی یہ جو ہے نا, آپ سورہ احزاب میں بالکل جو انبیاء کرام سے لیا جا رہا ہے ان کی نبوت کے بارے میں, یہ آگے آیت انہوں نے یہ لائے, آیت آل عمران نہیں لائے وہاں پہ. یہ آپ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی یعنی بات کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہاں اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، وَمِنْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے، تو حضور تو مرکز و محور ہیں، جو میں نے چیف کا لفظ استعمال کیا کہ حضور سردار ہیں، ان کی نبوت قیامت تک کسی اور نبی کے لیے وہ شان نہیں ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی اپنی نبوت کا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ کرنا یہ حضور کی شان ہے اس مقام پر۔ اور میں نے مثال دی ہے جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پہلے وہ بھی حلف اپنے ملک کے لیے اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے پھر دیگر جو ہیں وہ جو اس کی رعایا ہے، جو اس کی امت ہیں، جو اس کے فالورز ہیں، وہ اور مرزا صاحب سارے انبیاء کو امتی کہہ چکے ہیں کہ یہ نص صحیح آل عمران میں وہ سارے نبی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ آل عمران میں پہلے انبیاء کرام سے ایک دوسرے کے بارے میں بھی اگر میثاق لیا جاتا ہو، لیکن آخری ہمارا اور آپ کا جھگڑا یہ کہ آخری کون ہے، تو مصدق آخری جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ میں نے سوال آپ لوگوں پہ قائم کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کیسے مصدق ہو سکتے ہیں، ان سے پہلے تو ہے کوئی نہیں، تو مصدق وہی ہے جو آخری ہے، اور وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر دیکھیے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، لام تعلیل کے لیے ہے تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے، اور جو کیا میثاق ہے اس کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ انبیاء کرام جو سچ لے کر آئے، جو تبلیغ لے کر کے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا 24واں پارہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تو یہ جو سچ ہے وہ لے کر آئے۔ اس کی جو آگے جلیل اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں پھر آیت پڑھتا ہوں، شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں، ما وصا، تاکید کا لفظ ہے، بہ نوحا، جس کی اس نے تاکید فرمائی، والذی اوحینا الیک، جس کی ہم نے وہی بھیجی تمہاری طرف، ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین پر قائم رہیں، اور یہی ہے وہ تبلیغ و رسالت۔ اور پھر میں نے سورہ اعراف کا حوالہ دیا، آپ لوگوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، یہ سنیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جو رسول بھیجے گئے ان کی طرف، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے ان کی تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ جی مفسرین کرام نے، اب سن لیجئے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ جلیل اللہ صاحب نوٹ کریں۔ آپ نے تقاضا کیا تھا کہ کسی مفسر کا جو ہے وہ آپ حوالہ پیش کر دیں اس آیت کے تحت۔ آپ جن کو مجدد مانتے ہیں، امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ان کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں۔ المراد منٹ ہو گئے ہیں، بس المراد من المثاق الماخوذ من النبیین ارسالہم وامرہم بالتبلیغ، یہ امام راضی کے الفاظ ہے تفسیر کبیر میں کہ یہ ان کی تبلیغ اور ان کی جو ہے وہ رسالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بولیے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہم بار بار ہم نے اپنے ٹرم میں ہم نے شاہ صاحب کو سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی پڑھ کے دکھائی، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیارے رسول کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اور یوں بات کر رہے ہیں گویا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ویسا ہی عہد لیا جس طرح ویسا ہی عہد لیا جس طرح ویسا ہی عہد لیا جس طرح کہ اس نے دوسرے نبیوں سے عہد لیا ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور وہی سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرمائی ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پیارے بھائیوں، یہ بات کھل کے واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ سے وہی عہد لیا گیا، ویسا ہی عہد لیا گیا جس طرح کے دوسرے نبیوں سے عہد لیا گیا تھا۔ ہم شاہ صاحب کو ہمارے پیارے نبی کا کلام بتا رہے ہیں، شاہ صاحب ہم آپ کی کیوں مانیں؟ ہم قرآن کی مانیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ اللہ اللہ فیصلہ، آپ نے نہیں مانی تو آپ کو مبارک ہو، آپ اپنی ایک علیحدہ جو ہے وہ قائم رکھیں۔ کسی دوست نے اور بات بیان کرنی ہے؟ ویسے ہمارے پاس ابھی 3.5 منٹ ہے۔ جی
جی السلام علیکم خاکسار محمد رفاقت احمد، میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چند گزارشات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جلدی سے فاقد بھائی، ٹائم بہت کم ہے. جی 3 منٹ کے اندر ہی کروں گا، 3-3.5 منٹ میں. جی یہ کہ میں لاسٹ ہمارے جو 2 پروگراموں میں نے کہا تھا کہ النبیین میں لام تعریف جو ہے استغراق حقیقی ہے، اور شاہ صاحب نے ایک مثال دی. فاقد بھائی میں اس طرف بھی آئیں گے ضرور، لیکن یہ پہلا معاملہ حل ہونے دیں. ہم نے ابھی یہ، اگر آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے اس بات میں کہ یہ میثاق وہی ہے یا دوسرا ہے تو ایڈ کریں، ورنہ وہ پھر ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا. نہیں وہ اس کے اندر آ جائے گا، سارا اس کے اندر آ جائے گا، سمیٹ دوں گا اس کے اندر. لیکن معین رکھیے گا، ورنہ وہ پتہ معین، میں معین جو شاہ صاحب نے سوال اٹھائے ہیں معین اس کے اندر. جی تو یقتلون النبیین جو ہے انہوں نے پیش فرمائی. تو شاہ صاحب اگر برا نہ منائیں تو میں اگر یہ کہوں کہ بات کی خدا کی قسم لاجواب. تو اگر یہاں بھی النبیین لام تعریف سے سارے نبی مراد ہے تو کیا معاذ اللہ سارے نبی جو ہیں وہ قتل بالفعل ہوئے؟ یہ بات غلط کی آپ نے. دوسری بات، ثم تراقی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، وہ آیت جو ہے پہلے آپ نے یہ پیش کی کہ ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہے کہ پہلے پیدا کیا، پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا. یہ تو دنیا کا تعلق ہے ثم میں. یہاں تراقی جو ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے زندہ ہوں گے، مریں گے، پھر زندہ ہوں گے. وہ میرا 1 2 3 سے یہ مطلب تھا. تو سیالوی صاحب نے اسے 2+3 یہ وہ سمجھ لیا. یہ کائنڈلی انہیں سمجھا دیجیے گا. اور اب جب کہا کہ پھر ثم جو ہے وہ آپ پھر اگلے جان اٹھائے جاؤ گے، یہ جو ہے عالم برزخ کا معاملہ ہے، پھر خلد کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات آپ نے یہ تیسری بات فرمائی رسولن کے بارے میں کہ رسولن جو ہے وہ مختص ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ نے وہ آیت پیش کی لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو اس کے آگے دیکھیں جناب شاہ صاحب، عزیز حریص رؤوف رحیم، یہ تفضیل ہے. جی اس کا مطلب بہت زیادہ. جی رفاقت بھائی جزاک اللہ. صرف ایک 30 سیکنڈ رہتے ہیں. شاہ صاحب سے میری یہ درخواست ہے، شاہ صاحب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے کہ اگلی بات چھیڑیں، کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ جو میثاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا ہی میثاق لیا گیا جیسا دوسرے انبیاء سے لیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھلا دی ہم نے، قرآن پاک کی آیت دکھلا دی ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور اپنی بات سے رجوع کریں. جزاک اللہ. جی شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے، ابھی میرے محترم رفاقت صاحب بہت میٹھا بولتے ہیں. میں جی ان کے میٹھا بولنے سے جو ہے نا جو ہے وہ تلخی نہیں ہے ان کی زبان میں. تو گزارش یہ میرے محترم رفاقت صاحب، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. یہ لفظ ترجعون میرے خیال آپ کا تلفظ کوئی آپ غلط کر گئے تھے. ثم الیہ ترجعون، پھر لوٹ کر تمہیں آنا ہے. یہ جو آخری ثم ہے نا، جب لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، یہ آخرت کا ذکر ہے. تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہی میری دلیل تھی. ثم جاءکم رسول، وہ آپ نے تسلیم کر لی. اب آپ کہیں تو میں میرے محترم رفاقت صاحب، میں قرآن مجید سے آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں ایک ثم آیا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو یہ اگر آپ فقط ثم جو حرف عطف ہے تراخی کے لیے میرے محترم، اگر آپ قرآن مجید سے ذرا مزید ریسرچ کر لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے. مثلا میں مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں، سورہ عبسہ میں ہے، وہاں پر بھی آپ چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو مل جائے گا. مثلا ابھی دیکھیے یہ سورہ انعام ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم. جہاں ثم آیا ہے وہ تراخی کے لیے. آپ جو وہ میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا، وہ معاملہ اور ہے. تو جہاں قرآن مجید اس موضوع کو جب ثم آ جائے گا تراخی کے لیے، اب ساری باتیں پہلے، اب آخری انتہا کی طرف آ گئی ہے دنیا. آخری جو معاملہ ہے جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو میں کہیں تو قرآن مجید مثلا
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ एक सुम्मा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर जान को मौत का मजा चखना, फिर हमारी ही तरफ फिरोगे, यानी दुनिया खत्म, फिर लौट कर मौत आ गई, लौट कर अल्लाह, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो आपने तो मेरी तायद कर दी। जो डॉक्टर साहब जो आपने मेरे मोहतरम शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी दोस्त को आ रही है आवाज? नहीं डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले डॉक्टर साहब आवाज आ रही? जी जी अब आनी शुरू हुई है जी। बस मैं 1 मिनट और लूंगा। आप जो हवाला दे रहे हैं डॉक्टर साहब, जी जी फिर गायब हो गई, आपकी आवाज फिर गायब हो गई है शाह साहब। शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। शाह साहब दोबारा से डिवाइस कनेक्ट करें, कोई मसला आ रहा होगा आपकी तरफ से। शाह साहब आप जी, शाह साहब दोबारा आप ज्वाइन कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी बिल्कुल। चलें आप क्या करें। अच्छा चलें देखें जो रफाकत भाई, आपको मैंने सिर्फ दोस्तों को मैंने इतना अर्ज करना था, हमने पहले भी ये बात की है, हमने पहले एक बात को खत्म करना है, फिर उसके बाद अगला मौजू शुरू करना है, फिर अगला शुरू करना है। तो इंशाल्लाह जो असल मौजू है अभी, वो शाह साहब तकरीबन उस बात को मान चुके हैं, वो अपनी जुबान से शायद इकरार नहीं करेंगे, वो जब आते हैं तो इंशाल्लाह इनसे इकरार लेते हैं। और इंशाल्लाह अब 5 मिनट की बजाय जब मेरी टर्न होगी तो वक्त सिर्फ 1-1 मिनट, ताकि बात जो है वो मौजू खत्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी शाह साहब। डॉक्टर साहब अब नमाज असर भी और उसके बाद नमाज मगरिब भी है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, तो मुझे उठना होगा कुछ वक्त के लिए। रफाकत साहब मैंने सुम्मा को एड्रेस कर दिया है, और इसी तरह से अगर आप सूरह आबसा में भी चलें तो वहां पर और इंसान की जो तख्लीक है ना, और नुतफा मुदगा, उसमें भी आप देखें, और इसी तरह से उसमें भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप बराए मेहरबानी रफाकत साहब कुरान, और सुम्मा जो है ये डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल आयत खत्म नबूवत मुहकम है कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन, और किसी मुफस्सिर ने भी हजूर के बाद किसी और नबी के पैदा होने का कोई तज़किरा नहीं किया। और इस आयत के अंदर आखिर में, और मुसद्दिक ज़ात है ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में 4 मरतबा पूछा है, लेकिन पूरे यहाँ पर सन्नाटा छा रहा है, किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आदम अलैहिस्सलाम मुसद्दिक है, जो पहला नबी जमीन पर है, तो हुजूर आखिरी जो है वो मुसद्दिक होगा, पहला तो मुसद्दिक हो ही नहीं सकता, वो तो मुबश्शिर हो सकता है, आने वालों की बशारत देगा। तो इसलिए मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहा हूँ। और जी शाह साहब आपका टाइम जो है वो खत्म हो गया है। शाह साहब आपको आवाज मेरी आ रही है? शाह साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जी शाह साहब आपका, अच्छा चलें, जो शाह साहब जब आएंगे तो हमने इंशाल्लाह इनसे यही बात अब करवानी है, क्योंकि हमने जो जहां तक दोस्तों ये था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें हवाला मिल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मिल गई कि आपसे वैसा ही इकरार किया, वैसा ही मिसाक लिया गया जैसा कि दूसरे नबियों से लिया गया। हम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आपको टोक दिया, काइंडली मैं कोई इस पे बात कर सकता हूँ? अभी ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जब जाएंगे ना नमाज के लिए तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अभी शाह साहब मेरे ख्याल वापस आएंगे, वो चले गए हैं मेरा ख्याल है। चलें देख लेते हैं, लेकिन चलें मैं इस बात को अब फिलहाल कंक्लूड कर देता हूँ। देखें दोस्तों, आपने देखा, इससे पहले कि हम ज़का साहब की तरफ जाएं, अगर शाह साहब आए तो फिर उनसे बात कर लेंगे कि हमने अल्लाह ताला के फजल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर दी, जिसमें आपने फरमाया है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे भी वैसा ही अहद लिया जिस तरह के उसने दूसरे नबियों से अहद लिया है, और मैंने ही उसी आयत की तलावत फरमाई जिस आयत से मोहतरम शाह साहब जो हैं कोई और ही नतीजे अखज़ करते हैं। तो हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं। अगर शाह साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माननी, अपनी माननी है, तो उनकी मर्जी है। किसी और भाई ने कोई बात करनी है इससे पहले कि ज़का साहब की तरफ जाऊं?
डॉक्टर साहब ज़का साहब की तरफ जाएं, इस बात को ना वो जब आएंगे तो फिर शुरू करेंगे इसी जगह जी से। ठीक है जी ज़का साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर, वैसे ना मैं आपकी ये तीसरी किस्त है, मैंने वो एक क्वेश्चन भी कुछ किया था कि जो जैसे शाह साहब आगे सर वैसे ना शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा शाह साहब, ये चूंकि वैसे भी आपके नेट का थोड़ा सा मसला हो रहा है, मैं दोस्तों से ये अर्ज कर रहा था, आपके वैसे टाइम तो खत्म हो गया हुआ है, अब हम मैंने एक मिनट कर लेते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है शाह साहब के, देखें हमने आपको कुरान पाक की आयत भी बतला दी, हमने आपको हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम भी बतला दिया, जिसमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझसे भी वैसा ही अहद लिया जिस तरह के उसने दूसरे नबियों से अहद लिया है, और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसी आयत की तलावत फरमाई जिस आयत से आप कुछ और नतीजा अखज़ कर रहे हैं। शाह साहब, मेरा आपसे सवाल ये है आखिर पर कि क्या आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को मानते हैं या इससे इनकार करते हैं? जी पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब, मैं अपने आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानता हूँ। ये आप नोट कर ले, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गुजारिश ये है कि ये आपने जो हवाला दिया है ना, ये तो मेरे मौक़िफ़ की तायद कर रहा है कि और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब चूँकि स्क्रीन आपने लगाई है तो मैं इसी वक्त जो मैं देख रहा हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला मुझसे भी वैसा ही अहद लिया जिस तरह कि उसने दूसरे नबियों से अहद लिया। ये आयत तिलावत फरमाई, जो आयत तिलावत फरमाई है, व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीमा व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा लियस्अल अस्सादिकीना अन सिद्क़िहिम। इस आयत मुक़द्दसा में जो अहद अंबिया, इस आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 की हो रही है, आले इमरान की आयत नंबर 81 की नहीं हो रही। वहां नबियों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिए जा रहे हैं, मुसद्दिक हजूर है वहां पे। ये जो आयत मुक़द्दसा है, इसमें अंबियाए किराम का जो है, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहद है, जो अंबियाए किराम का अहद है, यहाँ पर इस आयत मुक़द्दसा में जो है, तो उसकी अगली आयत नंबर 8 उसकी वजाहत कर रही है। आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप जो है ना इसको लिंक कर रहे हैं आले इमरान, वो मौजू और है आले इमरान का, सूरह अहज़ाब का। शाह साहब 1 मिनट पूरा हो गया है। अच्छा दोस्तों, आपने देखा हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की, उसमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर यह फरमाया है कि मुझसे भी वैसा ही अहद लिया जिस तरह के उसने दूसरे नबियों से अहद लिया है। और ये वही आयत आगे बयान की है जिस आयत के बलबोते पर शाह साहब बार बार ये फरमा रहे थे, हमारे प्रोग्राम रिकॉर्डेड मौजूद हैं, कि मिन का आपसे अहद और लिया गया और बाकी अंबिया से अहद और लिया गया। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आपको दिखा दिया शाह साहब, आप मानना या ना आप मानना आपकी मर्जी है। सबके सामने हमने देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। शाह साहब, अगर आपने मानना है तो माने, वरना अगर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते तो मैं क्या चीज हूँ, हमारे दोस्त क्या चीज हैं? जी आखिरी आपसे इस बारे में पहली बात है डॉक्टर साहिब, गुजारिश ये है कि सूरह आले इमरान का मजमून और है, यहाँ मजमून, और आपने खुद मान लिया। अगर ये वही आयत होती तो फिर आयत आले इमरान की आगे आयत आती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जो अंबियाए कराम से मिसाक लिया गया सूरह आले इमरान, तो आपने खुद यहाँ पर आप गलत साबित हो चुके हैं, इसलिए कि अगली जो आयत आ रही है वो तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो मिसाक है वो और है, और वहां जो आले इमरान में अंबियाए कराम से मिसाक है वो और है। ये मैंने आपको इमाम राजी की तफसीर कबीर जरीउल्लाह साहब का मुतालबा था कि किसी मुफस्सिर का कौल दिखाइए, आप पढ़ ली इस आयत के तहत इमाम राजी का कौल मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, आपने जो मुंह से बोला था मुतालबा मैंने पूरा कर दिया। तो ये जो आप बयान कर रहे हैं, ये दरअसल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगली वो आयत पढ़ी, इसमें अंबियाए किराम का मिसाक और हजूर का मिसाक, लेकिन उसमें इसमें भी हजूर की शान मुक़द्दसा, चूंकि मिन का 1 मिनट हो गया शाह साहब। जी शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बात हमारी मान ली है कि आप माने ना माने, दोस्तों को होता है इसी आयत के ऊपर ये बात करते थे, ये मिसाक मुख्तलिफ है और बाकी अंबिया का मुख्तलिफ है। जी जरी भाई।
جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساق النبیین والی جو اس حدیث کو آپ نے بیان فرمایا، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کی آگے آیت سورہ احزاب کی آئی ہوئی ہے، لیکن اس بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آیت لیا، وہی آیت اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء سے لیا، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ قرآن سے، یہ حدیث سے یہ دکھائے کہ مساق النبیین کوئی اور لیا گیا ہے، اگر لیا گیا تو اس کے دلیل دے۔ اور میں نے جس مفسر کی بات کی تھی، میں نے ساتھ یہ بات بھی وضاحت کی تھی کہ وہ مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کرے، صرف اپنی مفسر کی ذاتی رائے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اگر وہ مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ساتھ لگائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میثاق لیا گیا ہے یا میثاق النبیین جو لیا گیا ہے، اس کی یہ دلیل ہے جو کہ سورہ احزاب میں ایک الگ میثاق ہے، اگر وہ کوئی ہے تو وہ شاہ صاحب پیش کر دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی، وگرنہ بات تو ساری بالکل روشن کی طرح واضح ہے۔ جی جری بھائی منٹ ہو گیا، شاہ صاحب صرف ایک بات، کوئی حوالہ دیں، زبانی کلامی تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، آپ لوگوں نے کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جری اللہ صاحب اس وقت آپ نے نہیں کہا تھا، آپ اپنا ریکارڈیڈ آڈیو سنے، چلیں آپ کو معاف کیا، آپ نے اس وقت کہا تھا کسی مفسر کا قول دکھائیں، اب آپ نے اپنی بات سے پھر گئے نا، تو یہی ہوتا ہے میرے محترم۔ خیر کوئی بات نہیں، انسان کر جاتا ہے اسے غلطی، یہ ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں غلطی جو جری اللہ صاحب نے کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں دیکھیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور میں نے ساتھ سورہ شورى، سورہ اعراف کی 2 آیات پڑھی، آپ نے ان آیات کو ٹچ بھی نہیں کیا، اس کی تفسیر وہ آیات پیش کر رہی ہیں، اور جو آل عمران میں ہے وہ انبیاء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میثاق لیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے سوال کیا، 5ویں مرتبہ دوہرا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کس کے مصدق ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے نہیں چلے، جو پہلا نبی ہے زمین پر وہ کس کا مصدق ہے؟ جی مصدق تو آخری بنیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی جی، شاہ صاحب، ابھی نماز کا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا کوئی، الحمدللہ آپ نے جتنے سوالات کیے میں نے اس کو ایڈریس کیا، اور آپ سے اگلی میں درخواست کروں گا، مجھے پتا آپ کی جو دکان چلتی ہے، لیکن ٹائٹل کی بجائے جیسے میں آپ کی لکھتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور ظفر اللہ شاہ پبلک پر چھوڑیں، آپ جو اوپر اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اوپر جو پچھلی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلی بڑی زیادتی کی، آپ نے آخری جملہ ڈاکٹر صاحب، آخری جملہ، آپ نے ہمارے لیے یہود کا لفظ استعمال کیا، یہ اور ریکارڈ ہے، اپنی پلیز آپ سے عرض کروں بد تہذیبی، بد اخلاقی سے باہر نکلیں، نفرت نہ پھیلائیں اور سویلائزڈ انداز میں گفتگو کریں، ٹھیک ہے جناب؟ بہت شکریہ۔ جاتے ہوئے چھوٹی سی بات شاہ صاحب، جاتے ہوئے چھوٹی سی بات، نہیں آپ بڑی بات، بڑی بات ہے تو بڑی بات کریں نا یار، کیوں اور یار بڑے بندے ہو تو بڑی بات کریں۔ شاہ صاحب قرآن کی اور عقیدے کی بات نہیں کر رہا، جو آپ نے بات بیان کی نا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کی بات بیان کر رہا ہوں، میں کوئی نبی کوئی اضافی دلیل نہیں دینے لگا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس وقت بھی یہی بات بیان کی تھی، آپ اس کو دوبارہ سنیے گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں پر وہ اپنے الفاظ دوبارہ لائیو سناؤں، یہ کہنا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، چلیں بات یہ ہے دوستو، آپ نے دیکھ لیا، شاہ صاحب نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو بات بیان کرنی تھی میثاق النبیین سے متعلق ہم نے بیان کر دی۔ شاہ صاحب کا اب یہ مطالبہ کہ جی فلاں آیت کے بارے میں ہم نے بات کی، فلاں آیت کے بارے میں بات نہیں کی، بھئی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس بات میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، ہم اس کو کیوں ڈسکس کریں؟ ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں، جس بات پہ اختلاف ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھلا دی، آپ کے گھر کے مفسرین کے اقوال دکھلا دیے۔ شاہ صاحب اگر آپ زبانی کلامی باتیں کریں گے تو زبانی کلامی باتیں تو زبانی کلامی ہیں، آپ کے ساتھ نہ شیعہ آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے بریلوی آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے دیوبندی آپ کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔